نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ اور اسی طرح یہود و نصارہ، یہ اسی وقت سے لے کر آج تک قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کے خلاف مختلف چالیں چل رہے ہیں کہ کسی طرح قرآن پڑھنے والوں کو قرآن سے روکا جائے، اور یہی وجہ ہے اس کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے قرآن کریم پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے جو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے ان ہتھ کنڈوں کا استعمال قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ کس کس طرح انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ قرآن کریم کے جو پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر شک اور شبہات پیدا کرنے کی کس قدر انہوں نے ناکام کوششیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم جو ہے اضغاث احلام، یہ پریشان کرنے والی خوابوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بل افتراہ، اور یہ محمد اپنی طرف سے گھڑ کر لے کر آتا ہے، اور اس میں تو ساری وہ چیزیں ہیں اور ایسی اس کے اندر شے موجود ہے اس کلام کے اندر جو اسی طرح ہے کہ جو شخص برا خواب دیکھتا ہے اور وہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، بل افتراہ بل ہوا شاعر، یہ اس قرآن کو اپنے پاس سے خود ہی گھڑ کر لاتا ہے اور اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے بل ہوا شاعر، انہوں نے کہا کہ یہ محمد ایک شاعر ہے اور یہ شاعر کا کلام ہے، پھر بھی جو اس کے پڑھنے والے تھے، اس پر ایمان لانے والے تھے، اس کی عظمت کو جاننے والے تھے، وہ پیچھے نہیں رہے۔ پھر انہوں نے ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے گمراہی کا سبب ہے، اس وجہ سے اس قرآن سے دور رہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس ہتھ کنڈے کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کافروں نے کہا کہ قرآن مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تمہارا شور جو ہے ان پر غالب رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے جو سنتا ہے اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ قرآن کریم کے جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کے اندر بھی شکوک اور شبہات پیدا کیے جائے، اور جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن قرآن
ان کے دلوں پر اثر کر رہا ہے یا قرآن سے وہ متاثر ہونے لگے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے دور رہے، تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ مختلف قسم کے ہتھ گنڈے استعمال بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے قرآن مجید، جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پر نازل فرمائی، تاکہ اس سے وہ لوگوں کو روک سکے۔ اور 9/11 کے بعد سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے پچھلے سالوں کی بنسبت، یعنی 9/11 سے پہلے پھر 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے، اور یہ جو قرآن مجید جس پر نازل ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ انہوں نے بے حرمتی کی ہے۔ ایک کتاب کی بے حرمتی قرآن کریم کی، اور کتاب جس پیغمبر پر نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی انہوں نے بڑی بے حرمتی کی ہے۔ جو دشمنان اسلام ہیں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں واقعات آپ کو ملیں گے، کبھی فرانس سے اور کبھی کہاں سے، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم کو اس کے جو اوراق ہے ان کو ٹیشو پیپر کے طور پر بھی غلاظت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم کی اوراق کو مختلف انداز میں جلانا یہ تو ایک پرانا سلسلہ بن چکا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے کام انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اکثر ان ممالک سے ہمیں کیا ملتا ہے، انہوں نے کیا سلوک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے معاملے میں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کو کتاب اللہ سے دور کیا جائے۔ یہ شک و شبہات پیدا کرتے اور یہ حرکتیں کر کے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، اور کتنی مرتبہ یہ جلاتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تحریف کے اعتبار سے بھی ناکام رہے ہیں، کیونکہ جتنی بھی یہ کوششیں کر جائے قرآن کریم جس طرح اس کی ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس ترتیب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی کرنے والا کرے گا 7 سال 6 سال کا بچہ جس نے سورت کو یاد کیا ہے وہی اس کے مخالف کھڑا ہو جائے گا، وہی کہے گا نہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت کے بعد یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے یہ نہیں، یہ الفاظ ملتے نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ ہیں۔ ایک 7 سال 6 سال 5 سال کا بچہ جس نے ایک سورت حفظ کی ہے جسے یاد ہے وہ بھی ان کے مقابل کھڑا ہو کر وہ کتاب جو منزل من اللہ اس کی دفاع کرے گا۔ تو اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود تو اس کی عظمت سے واقف ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو بنا لے، أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اور اس کے اندر جو ہے لوح محفوظ کی جو ہے تفصیل موجود ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس طرح اتارا ہے کہ قرآن کریم اپنا دفاع خود کرتی ہے۔ سب سے بڑا دفاع کرنے والی اگر کوئی شے ہے وہ قرآن کریم خود ہی جو اپنی خود دفاع کرتی ہے، اپنی خود حفاظت
پر معمور ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ پیغمبر کہہ دیجئے سارے انس اور جن مل جائیں اور وہ اس جیسی ایک کتاب بنا ڈالیں، فرمایا لا یأتون بمثلہ، لیکن وہ کبھی بھی انس اور جن سارے مل کے بھی وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ جن اور انس ایک دوسرے کی مدد کے لیے سارے ایک جگہ بیٹھ جائے، ساری جنات ایک جگہ بیٹھ جائے، ساری انسانیت ایک جگہ بیٹھ جائے، ان کا مشن یہ ہو کہ اس قرآن میں ہمیں جو ہے تبدیلی کرنی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ سارے انس اور جن اکٹھے بیٹھ کر اس جیسی کوئی کتاب بنانا چاہے وہ بنا نہیں سکتے، اور اسی وجہ سے جب وہ اس میں ناکام ہوئے، ایک کتاب بنا نہیں سکے، اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور چیلنج کر دیا، فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 114 صورتیں نہیں، صرف 10 صورتیں تم بنا کر لے آؤ، اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہ تیسرا چیلنج ہے کہ 10 صورتیں بھی چھوڑ دو، کتاب اس جیسی بنا کر لانا تمہاری بس کی بات نہیں، 10 صورتیں بنا کر لے آنا تمہاری بس کی بات نہیں، تم ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ سارے بلغا، سارے فصحا، جتنے بھی عربی دان وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور وہ عربی جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو کہیں جن کے شاعر شاعری سے کئی کتابیں بھری ہوئی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی صورت وہ بنا نہیں سکے، اور جو بنا کر لے آئے اسے پیش کیا، اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، آ کر انہوں نے بنا دیا، لوگوں نے کہا بدبخت انسان تم تو ہماری تذلیل کر رہے ہو، یہ تم بنا کر لائے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہاتھی والے تم کیا جانو ہاتھی کیا کہتا، بھی ہم سردار ہے، چودھری ہے، تم تو ہماری تذلیل کر رہے ہو، تم یہ ہمیں پیغام دے رہے ہو، لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ یہ سرداروں کو یہ نہیں پتہ کہ ہاتھی کیا ہے۔ کہا نہیں، یہ تو آپ نے ایسے الفاظ اس میں شامل کر دیے ہیں، یہ الفاظ تو ہماری توہین کر رہی ہے، آپ ایسے جامع اور فصیح اور بلیغ کلام لے کر آئیں جس طرح محمد الرسول اللہ لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں، پھر وہ بنا کر لے کر آ گئے۔ والسماء ذات البروج ہے، وہ بنا کر لے آئے، والنساء ذات الفروج، قسم ان عورتوں کی جو عصمت والے ہیں، ان کی شرمگاہوں کی قسم۔ اب دیکھیں پھر انہوں نے کہا بدبختو یہ کیا تم بنا کر لے کر آؤ، تم سارے جو ہے نالائق ہو۔ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا رہے ہیں کیسی بہترین چیزوں کی، اور تم عورتوں کی عصمت اور ان کی شرمگاہ کی قسمیں اٹھا کر، اور تم کیا ہماری تذلیل کر رہے ہو، تم ہمیں بھی ذلیل کر رہے ہو۔ ہم یہ کیا محمد کے ساتھیوں کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ ہم بالکل اس کو پیش نہیں کر سکتے، اس سے اچھا بنا ڈالو۔ ان سب نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ کر ڈالا، لیکن تم لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ جب تم قبول نہیں کرو دوسرے کیا قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا فصیح اور بلیغ کلام ہو، جس طرح قرآن مجید کی کوئی ایک صورت آپ اس کے بدلے بنا کر لے آؤ، لیکن وہ بنا نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ ساری انسانیت اور سارے جن اکٹھے ہو جائے وہ اس جیسی قرآن نہیں لے آ سکتے، وہ 10 صورتیں بنا نہیں سکتے، وہ ایک صورت اس کی مثل بنا نہیں سکتے۔ سارے جتنے بھی عربی تھے، جتنے بھی فصحا تھے، جتنے بھی بلغاء تھے، جتنے بھی شاعر تھے، وہ سارے انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس سے جو ہے باہر ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ کلام ہم بنا نہیں سکتے، کوئی ایک صورت بنا نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے خود اپنے کو ثابت کرتی ہے، اپنا ثبوت پیش کرتی ہے کہ میں منزل من اللہ ہوں، اور میری جیسی کتاب نہیں ہے، اور کوئی میری جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ پوری انسانیت کو قرآن کریم خود چیلنج کر رہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، ھدی للمتقین، یعنی ہر وہ شخص جو متقین کے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں طفیل بن عمر الدوسی
جب وہ آیا مکہ معظمہ، اور جب وہاں آیا تو لوگوں نے کہا دیکھو یہاں پر ایک الگ ہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ کہا کیا؟ کہا محمد نامی شخص اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور اس کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ کہا اس سے بچ کے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں کعبہ گیا تاکہ میں اپنے بتوں کی پرستش کر سکوں۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو وہ عبادت کر رہا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت میرے دل کے اندر داخل ہوتی چلی گئی اور اس کا میرے دل کے اندر پیوست ہو گئی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا انا محمد۔ کہتے پھر یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے سرداروں نے روک کر آپ کے خلاف میرے کان بہت بھرے، اور میں جب یہاں آیا تو میں نے اپنے کان کے اندر روئی ڈالے تھے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ طفیل تو تو ایک شاعر ہے اور تو ایک سمجھدار انسان ہے، تیرے شاعری کے جو ہے لوگ جو ہے نا ہر جگہ گن گاتے ہیں، کان میں روئی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ بیوقوف ہیں؟ کہا کہ اگر وہ اچھا کلام ہوگا تو آپ وہ سمجھ جائیں گے، اگر کلام وہ برا ہوگا اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے، آپ اتنے بڑے شاعر اس کی تمیز خود کر لیں گے، آپ اتنے بڑے خود عربی دان ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، آپ شاعر ہے۔ کہتے میں نے کان سے روئی نکالی تو میں آپ کی تلاوت سنتا ہوں، اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ ہی وہ شاعر ہے اور آپ ہی وہ شخص ہے جسے مجنون اور جسے مختلف القاب سے پکارا گیا ہے، پھر تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ کس قدر جو ہے صرف قرآن کریم کی چند آیت اسی بیت اللہ کے اندر وہ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار اس کی کوئی مدد کرتا ہے، تو فوراً اللہ کے نبی نے آیت پڑھ لی تنزیل من رب العالمین۔ مجھے جھٹکا لگا کہ میں نے دل کے اندر یہ سوال پوچھا اور محمد نے تلاوت کی صورت میں کیسے جواب دے دیا۔ پھر میرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کوئی شاعر ہے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ لی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم ایمان کم لاتے ہو۔ کہتے پھر مجھے جھٹکا لگا، میں نے کہا یہ کاہن کا کلام ہے، تو محمد نے یہ آیتیں پڑھ لی وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں لیکن تم نصیحت کم حاصل کرتے ہو۔ کہتے پھر میرے دل کے اندر اور خیال پیدا ہونے لگا، اور جب میں نے کہا کہ اس کی مدد پیچھے سے کون کرتا ہے، نزل بالروح الامین، جواب آیا یہ تو روح الامین جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ آسمان سے وحی لاتا ہے، اس پر جو ہو قرآن مجید جو ہے وہ لے کر آتا ہے، یہ آیات یہ صورتیں وہی لانے والا ہے، وہی اس کی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی محبت، اسلام کی محبت میرے دل کے اندر پیوست ہونے لگی اور میں اس سے بہت زیادہ جو ہے میں متاثر ہوا، اور یہی وجہ تھی سب سے بڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تھا، تو یہ واقعہ سب سے زیادہ انہوں نے ان کو متاثر کیا تھا۔ آپ دیکھیں نجاشی جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی بن ابی طالب سے جو 10 سال بڑے بھائی تھے، عمر میں 10 سال ان سے بڑے تھے، چند آیاتیں سورہ مریم کی انہوں نے پڑھی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ چند آیتیں انہوں نے ان کے سامنے تلاوت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ آپ دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، آپ جتنے کتابوں کی مثالیں دے دیں، وہ آپ کو اس طرح آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے جس طرح قرآن مجید رہنمائی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک مرض کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے، آپ کے ایک بیماری کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ بس اوقات جو ہے آپ کو اس مرض کی وجہ سے پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور اپنے اس اعضاء کو کٹوانا بھی پڑتا ہے، پیسے دے کر ڈاکٹروں کی منت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو لوگوں کے لیے بطور شفا اتارا ہے۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور بالخصوص سینوں کا، دلوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ دل مرکز ہے پورے جسم کا۔ فرمایا کہ یہ دلوں کے لیے، سینوں کے لیے شفا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک سفر میں تھے اور انہوں نے چاہا کہ یہاں کے لوگ ہماری مہمان نوازی کریں، انہوں نے منع کر دیا، صاف طور پہ انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر جب یہ وہاں سے روانہ ہونے لگے، سانپ نے جو ہے، ایک روایت میں بچھو نے، ایک صحیح بخاری میں الفاظ ہے سانپ نے ڈس لیا بادشاہ کو،
اب بادشاہ کو ڈسا، بہت کوشش کی اس کے علاج کرنے کا، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکا۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ کوئی دم اگر کر لے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قافلہ ہمارے پاس آیا تھا مہمان نوازی طلب کرنے، ہم نے اسے انکار کیا، یہ واپس روانہ ہوئے ہیں، جائیں ان کا پیچھا کرے کوئی اور انہی سے پوچھے کوئی ان میں دم کرنے والا ہے۔ جب وہاں پر گئے، کہا کوئی تم میں دم کرنے والا ہے؟ کہا بالکل ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ آئے اور سورہ فاتحہ 3 یا 7 مرتبہ انہوں نے پڑھی اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اور پڑھنے سے پہلے انہوں نے طے کر لیا کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، ابھی ہم دم کریں گے تو ہماری دم مشروط ہوگی، اور وہ یہ کہ 30 بکریاں، صحیح بخاری میں الفاظ ہے، ابو داؤد میں 30 بکری آپ ہمیں دیں گے۔ وہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اب اندازہ لگائے کہ آج کے حساب سے بھی آپ دیکھیں ایک بکری کی قیمت کتنی ہے۔ اب 30 بکریاں وہ دینے لگا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اسی میں ہی میرے لیے شفا ہے۔ آپ کہیں ایسے بیماریاں ہیں، آپ ان کے لیے کہیں پیسہ لگائیں لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا علاج قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹری علاج بھی کرواتے ہیں، اینوپیتھک، ہومیوپیتھک، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ جس مسئلے کے لیے آپ علاج کرا رہے، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، قرآن کریم کی صرف 2 آیات وہ اس مسئلے کا حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لے کفتہ اس کو کافی ہو جائے گی، جنات سے کافی ہو جائے گی۔ اب جنات سے کتنے گھرانے پریشان ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کتنے مولوی بلاتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، سارا کرتے ہیں، MRI تک، CT اسکین تک سب کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا پیسہ لگنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا، ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف 2 آیت جو ہے پڑھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کرے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے رات کے لیے الگ سے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آیت الکرسی کے متعلق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو پڑھ لے رات میں 1 مرتبہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے محافظ اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، شیطان اس کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ شیطان چاہے من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، شیاطین میں، جنات میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، تو فرمایا وہ اس کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن، اس کے مختلف اعجاز ہیں، قرآن کریم کی مثل کوئی شے نہیں، لیکن جو بے حرمتی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں سویڈن کے اندر، ہائی لینڈ کے اندر، یہ قابل مذمت ہے اور بے انتہا یہ قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اور صرف مذمت نہیں کرنا بلکہ ہمارے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم قرآن کی عظمت کو خود تو سمجھیں، ہم قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے کو اور بڑھائیں، اور ہم قرآن کریم کی صرف الفاظی تعلیم کو نہ بڑھائیں، اس کے معنی پر بھی ہم کوشش کریں، غور کریں کہ اس کے معنی ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس صورت کا شان نزول کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اس قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ہم ان کو سمجھیں، اور جو فضائل ہمیں بتائے گئے ہیں ہم ان کو سمجھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جو مسلم حکمران ہیں ان کے لیے صرف میں ایک ہی واقعہ پیش کروں گا کہ وہ ذرا غور کریں، جس تاریخ کے کتابوں میں جسے سب سے زیادہ ظالم اور جابر کہا گیا ہے اسی پر ہی غور کر لیں۔ حجاج بن یوسف جتنی تو غیرت پیدا کریں۔ حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ جب اس کو پتہ چلا کہ دیبل کے قریب راجہ داہر جیسا شخص بدماش کہ عورت کی عظمت اور عصمت کو تار تار کر رہا ہے، اپنے ہی داماد کو جو 17 سال کا تھا محمد بن قاسم، اسے روانہ کیا، اور وہ آیا وہاں پر راجہ داہر کا قلعہ کما کیا، اور پھر اسی طرح سندھ کے اندر وہ داخل ہوئے اور سندھ کو ہی فتح کر لیا۔ ایک عورت کی عزت کی حفاظت کے خاطر آپ اندازہ لگائیں انہوں نے یہ اقدام کیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کے کلام کا معاملہ ہو، تو یہ اس پر ایکشن اٹھانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح ملک کے جو حالات ہیں
اور پھر ملک میں جو حادثات ہو رہے ہیں یہ بھی قابل غور ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیر والے دن ظہر کی نماز میں جو معاملہ ہوا پشاور کے اندر مسجد میں، یقیناً یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے اور مسجد میں جو ہے خرابی اور فساد کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ظالم ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہو، وہ ان سے بڑے ظالم ہیں۔ تو ہم اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو دوران نماز اور اس مسجد میں یا مسجد کے ساتھ جو متصل لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو متاثر ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اللہ رب العالمین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح حفاظ کرام کو ہاٹ میں جو کشتی میں بیٹھے تھے، سفر کر رہے تھے، وہ ڈوب گئے، یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین جو ہے ایسے حفاظ کرام جو ہے، جو بچے تھے ننھے چھوٹے سے، قرآن کریم حفظ کرنے والے تھے، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے والے تھے، اللہ رب العالمین ان کے جو والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور وہ بچے اور وہ بھی قرآن کے حفاظ، وہ تو ہے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے نعمت والے ہیں، اللہ اپنی نعمتوں میں ان کو رکھے گا۔ اور اسی طرح لسبیلا میں جو واقعہ پیش آیا کہ بس جو ہے وہ کائی کے اندر گری اور 2 بھائی وہ بچے ہیں، باقی سب جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں، وہاں پر فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جو 2 بھائی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ ایک تو سمجھدار ہے، ایک تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس جیسے حادثات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، اور جہاں کہیں مسلمان کوئی آباد ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔